بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ذی الحج ہے، اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کے بے پناہ فضائل احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ ابتداء اسلام میں آپ نے اسلام کو قبول کیا اور پھر تمام زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ آپ مکہ معظمہ کے بڑے تاجروں میں اور کامیاب تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ نے بے پناہ دولت کمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی اسی خدمت کی بنا پر آپ کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اسلام کے خاطر ہجرت فرمائی، حبشہ کی جانب اور مدینہ طیبہ کی جانب۔ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد تھا کہ جب آپ کی ایک صاحبزادی کا وصال ہوا تو دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر بھی آپ نے اپنی تجارت کو فروغ دیا اور بہت مال کمایا، لیکن اس کا بیشتر حصہ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ کئی ایسے مواقع آئے جس میں آپ نے اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام پر قربان کیا۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع کا موقع جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو مسجد کے لیے زمین خرید کر وقف کرے۔ حضرت عثمان غنی نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کر کے مسجد نبوی شریف کی توسیع میں حصہ لیا، اور اس کے بعد بھی جب آپ کا زمانہ خلافت تھا تو اس وقت بھی آپ نے بہت ساری زمین خرید کر مسجد میں شامل کی۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے سبق آموز ہے کہ نیکی کا جو بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کو جاری رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور پہنچتا رہے تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اور اس پر ثواب جاریہ کا حکم آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے لیے زمین خرید کر وقف کی۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان مسجد کے لیے زمین خرید کے وقف کرتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو جب تک بھی وہ مسجد قائم رہے گی اور اس میں نماز ادا کرتے رہیں گے، ان کے ثواب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا رہے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مسجد کے لیے اس کی توسیع میں حصہ لے کر زمین وقف کی وہ کوئی عام مسجد نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد مسجد نبوی ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم جیسے عام لوگ نمازیں ادا نہیں کرتے بلکہ وہاں پر بڑے بڑے غوث قطب ابدال جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیک لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں وہ سب مسجد نبوی شریف کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان سب کی نمازوں کے ثواب سے حضرت عثمان غنی کو حصہ ملتا رہے گا۔ کتنا پیارا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سے جب مدینہ طیبہ میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو وہاں مسلمانوں کے لیے پانی کی قلت کا سامنا تھا۔ جتنے کنویں تھے ان میں سے اکثریت کھارے پانی کی تھی۔ بیر روما جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح سے تبوک کے موقع پر جب سامان حرب کی ضرورت پڑی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب مسلمان اس میں اپنے اپنے طور پر حصہ لیں، صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا
لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جو حصہ لیا اس کے لیے سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے، 11,000 اشرفیاں اور سامان خورد و نوش جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری دعائیں حاصل کی۔ اسی طرح سے اور بہت سارے کام آپ نے اپنی جان، اپنی مال، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 2.5 برس مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ کم و بیش 10 برس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن رہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت کو رونق بخشی اور کم و بیش 12 سال تک آپ اس منصب پر فائز رہے۔ آپ نے ان پورے 12 سالوں میں کبھی بھی بیت المال سے اپنی تنخواہ نہیں لی اور کچھ بھی ایسا حصہ نہیں لیا، بلکہ اپنی تمام زندگی مسلمانوں کی امداد میں مصروف رہے اور اپنے مال کو اسلام کے لیے وقف رکھا۔ 12 سالہ حکومت کے بعد پھر سازشوں کے ذریعے حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، جو اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان تھا، اور جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اور بلوائی جو تھے انہوں نے آپ کے گھر پہ داخل ہو کر حملہ کیا، اس وقت آپ تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے اور شہادت کے آغاز میں آپ کا خون کا قطرہ جسم سے نکل کر گرا، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پہ گرا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر اور احد کے میدان دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔